اس وقت ہم مری کے اندر پہنچ چکے ہیں جی۔ اس وقت رات کو ہم پہنچ گئے تھے، رات کو ویڈیو بنانا ممکن نہیں تھا، اس لیے اندھیرا ہو گیا تھا، تو تھک بہت زیادہ گئے تھے۔ ہم لاہور سے نکلے تھے تو ایک ہی دن میں ہم مری پہنچ گئے تھے، تو یہ ہمیں روم ملا تھا 1000 روپے میں۔ تو ہم 2 پرسن تھے، ایک تو ہمیں یہ ایک سائڈ پہ ملا ہے، بالکل خوبصورت پوائنٹس ہے جہاں پہ یہ ہمیں ہوٹل ملا ہے، اچھا روم تھا۔ ہم نے تو سونا تھا، ویسے تو ہمارے پاس کیمپنگ تھی، کیمپنگ ہم کر نہیں سکے کیونکہ وہ آگے چل کے میں بتاتا ہوں کیوں نہیں کر سکے۔ جہاں پہ ہم کرنا چاہ رہے تھے وہاں پہ آرمی والوں نے نہیں کرنے دیا، اور جہاں پہ اجازت تھی کرنے کی وہاں ہم نہیں کر سکے۔ تو اب چلتے ہیں جناب، آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں اس وقت باہر کا ویوز ہوٹل کے۔ یہ سامنے اس وقت ویوز دیکھ سکتے ہیں، یہ خوبصورت ویوز ہیں سائڈ پہ، بالکل یہ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی مری میں ایک ہی دن میں ہم لاہور سے مری تک پہنچے ہیں بائک پہ۔ تو اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، ہم لاہور سے مری تک کیسے سفر کیا۔ السلام علیکم دوستو۔ تو دوستو اس وقت ہم اپنے ولیج سے نکل چکے ہیں، ہم 2 لوگ ہیں، ایک کو میں نے جوائن کیا ہے کمپنی کے لیے، ہم 2% ہیں۔ تو ہمارا جو سفر ہے یہ لاہور سے گلگت بلچستان تک کا سفر ہے، چترال تک، ہنزا تک، سوات ویلی تک۔ یہ ہم بہت سے خوبصورت سارے پوائنٹ دکھائیں گے، ہم کشمیر تک بھی جائیں گے، ہمارا جو فرسٹ ہوگا وہ ہم کشمیر کی طرف جائیں گے، اور سیکنڈ جو ہے ہم اس طرف نکلیں گے، نران کاغان کے راستے سے ہم جائیں گے، کیونکہ دوسرا راستہ جو ہے وہ موٹر وے کی طرف جاتا ہے، موٹر وے جاتا ہے، ہم موٹر وے سے بائک پہ نہیں جا سکتے۔ پہلے الاؤ تھا، بائک نہیں جا سکتا۔ جو دوستوں کو نہیں پتا، جو بائک پہ اس طرف سے جاتے ہیں ایبٹ آباد منصیرہ کی طرف، وہ بالکل نہ سفر کریں، کیونکہ بائک پہ اس طرف سے آپ نہیں جا سکتے۔ موٹر وے والے آپ کچھ ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ بائک والے وہاں سے نہیں جا سکتے۔ ہمارا بجٹ جو ہے یہ کم سے کم بجٹ میں ٹریول ہوتا ہے، کیونکہ میں دکھاتا ہی وہی ہوں فری ٹریول ریلیٹڈ یا بالکل کم سے کم بجٹ میں۔ تو ہم جو بائک پہ ٹریول کرنے والے ہیں یہ کم سے کم بجٹ میں ہمارا ٹریول ہوگا۔ میں دکھانا چاہ رہا ہوں بالکل آپ لوسٹ ریٹ میں آپ کیسے ٹریول کر سکتے ہیں، خوبصورت پوائنٹ کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ زیادہ پیسے آپ ہزاروں میں نہیں خرچ کر سکتے، تو کم پیسوں میں آپ وہاں تک جا سکتے ہیں کم سے کم بجٹ میں۔ ہر بندے کے پاس ایک بائک تو ہوتی ہے، تو اس پہ کم سے کم بجٹ میں آپ کیسے سفر کر سکتے ہیں، ہوٹلنگ کو چھوڑ کر آپ ہوٹلنگ کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں، یہ ہم ساری ان ویڈیوز میں دکھائیں گے A to Z، چاہے ہمارے جتنے دن لگیں۔ ہمارا جو یہ منیمم جو ہوگا یہ ہوگا 10 سے 15 دن یا 20 دن کا یہ ٹور ہوگا منیمم جو ہمارا ہوگا۔ تو اس وقت ہم ہیڈ قادر آباد پہ پہنچ چکے ہیں۔ ہیڈ قادر آباد بھی بہت خوبصورت پوائنٹس ہے دیکھنے والا، جن دوستوں کو نہیں دیکھا ہوا وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی بہت خوبصورت سا پوائنٹ ہے، یہ جہاں سے دریائے چناب سٹارٹ ہوتا ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے ہیڈ قادر آباد۔ تو اب آگے چل کے میں تفصیل سے دکھاتا ہوں کہ کیسے کیسے ہم یہاں سے، ہمارا جو فرسٹ اسٹے ہوگا وہ مری میں ہوگا، ہم مری میں رکیں گے۔ یہ سفر ہمارا ایک ہی دن میں ہوگا، ہم ایک ہی دن میں وہاں پہ پہنچیں گے مری میں۔ تو ہو سکتا ہے اسلام آباد میں اسٹے کریں، اب ٹائم دیکھیں گے وہاں پر۔ ہم نے کیونکہ ہمارے پاس جو موٹر سائیکل ہیں وہ CD70 ہیں، 70 cc ہیں، تو یہ زیادہ لانگ روٹ کرنے کے بعد ہیٹ ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی اس کو تھوڑی سی اس کو سانس دلانی چاہیے، یعنی کہ کچھ نہ آرام دلانا چاہیے۔ تو ہم بیچ میں 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ اسٹے کریں گے، چند منٹ کا، آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹے کا ہم اسٹے کیا کریں گے۔ ایک تو خود بھی تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں گے، اور ایک بائک بھی ریلیکس ہو جائے گا۔ تو ہم ابھی اس وقت جو کراس کر رہے ہیں، یہ ہم کراس کر رہے ہیں اس وقت ہیڈ قادر آباد۔ تو اس کے بعد ہم اگلا جو سٹاپ، ہم بیچ بیچ میں پوائنٹس کور کرتے رہیں گے، جو ہمارے راستے میں جو خوبصورت پوائنٹ آئیں گے ہم ان کو کور کرتے جائیں گے، یا شارٹلی سٹیز دکھاتے جائیں گے، کیونکہ پوری تو ہم ویڈیو بنا نہیں سکتے۔ ایک ویڈیو ہم بنائیں گے لاہور سے اسلام آباد تک، اور دوسری ویڈیو اسلام آباد سے مری تک، ٹھیک ہے۔ ہم اس میں ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہوتا ہے، کتنا اخراجات ہوتی ہے۔ تو ہم جب نکلے ہیں تو ہم نے 500 کا پیٹرول ڈلوایا دونوں بائک میں، دونوں سیم ہے، وہ بھی CD70 ہے، یہ بھی CD70 ہے، وہ ڈریم ہے، یہ 70 ہے، حالانکہ دونوں ہی 70 cc ہیں بائکس۔ تو ہم نے 500 کا پیٹرول ڈلوایا ہے۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں جی ہم اسلام آباد تک اسی پیٹرول میں پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے، تو یہ اب پہنچنے کے بعد پتہ چلے گا۔ ابھی ہم اس وقت کا ہیڈ قادر آباد پہ ہیں، تو ہم وقتاً وقتاً ویڈیو بناتے جائیں گے جو ہمیں خوبصورت پوائنٹ نظر آئیں گے۔
تو جیسے کہ میں پیچھے بھی بتا چکا ہوں، میرا جو بھی ٹریول ہوتا ہے، کیونکہ میں نے ٹریول کرنا تھا اس طرف آذربائیجان کی طرف، میرے پاس ویزے تھے، اس طرف میں نے ٹریول کرنا تھا، میں اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ میں ابھی فی الحال تو وہ بارڈر بھی بند ہے، تفتان جو ہے ایران کے برستہ میں نے جانا تھا ایران سے، تو وہ بھی فی الحال وہ بند ہیں، جیسے ہی اوپن ہو جاتے ہیں تو اتنی دیر تک میں نے کہا چلو گھر میں بیٹھے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس طرف اپنے ملک کو دکھانا چاہیے، کیونکہ ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے، بہت ساری کنٹریوں سے زیادہ خوبصورت ہمارا ملک خوبصورت ہے، کیونکہ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہوا، لوگ سمجھتے ہیں کہ آؤٹ آف کنٹری زیادہ خوبصورت ہے، نہیں، جتنے بھی دوسرے ملک ہیں سوئٹزرلینڈ سے بھی بہتر ہے ہمارا ملک اگر ہم دکھائیں تو، اسی لیے ہم نکلے ہیں کہ اپنے ملک کو خوبصورتی دکھائیں کہ کتنا خوبصورت ہے ہمارا ملک پاکستان، بہت خوبصورت ہے، تو اسی لیے ہم نکلے ہیں۔ جو ہمارا سفر ہوگا یہ گلگت بلچستان اور معلم جبہ، یہ جتنے بھی اس طرف خوبصورت پوائنٹس آئیں گے، ہم نے نران خاگان کی طرف سے جانا ہے، اس راستے سے جانا ہے، کیونکہ دوسرے راستے سے ہم جا نہیں سکتے، وہ وہاں پہ موٹر وے ہے اس طرف سے، اس راستے سے ہم نہیں جا سکتے، ہم راستہ یہ چوز کریں گے۔ اس طرف سے بھی تقریباً سفر اتنا ہی ہے، اس طرف سے بھی اتنا ہی، سیم ہی سفر ہے، سیم ہی ہے۔ یہاں سے ذرا چڑھائی زیادہ ہے، یہاں سے ہم نے بابوسا ٹاپ جو ہے نا وہاں پہ امید کی جا سکتی ہے کھلا ہی ہوگا، کیونکہ مئی جون میں کھل جاتا ہے، تو ہم نے ابھی نکلے ہیں 2 جون کو نکلے ہیں، تو ابھی ہم دیکھتے ہیں جی ہم کب پہنچتے ہیں، اور ہمارا جو اس طرف پہلے ہمارا ٹور ہوگا مظفر آباد کی طرف، کشمیر کی طرف، کیونکہ مظفر آباد سٹی خوبصورت، بہت زیادہ خوبصورت ہے کشمیر کا، یہ ہم نے دیکھنا ہے، تو ہم سب سے پہلے وہ دیکھیں گے، اس کے بعد ہم اس طرف نکلیں گے، کیونکہ وہ دوسرا راستہ جو ہے ایبٹاماد منصیرہ والا وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب ہم جا کے مری پہنچ کے اس کے بعد ڈیسیژن لے گئے کہ کون سے راستے سے ہم جائیں۔ ایک تو نتھیا گلی والا راستہ ہے، وہ بھی جاتا ہے اسی طرف جاتا ہے، تو یہ ایک راستہ یہ ہے، تو ہم آگے چل کے بتاتے ہیں۔ ابھی ہم نکل چکے ہیں ہیڈ قادر آباد سے، یہ کراس کر رہے ہیں، تو یہ ہیڈ قادر آباد پہ میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے، اب آگے چل کے شاید گجرات میں بنائیں گے، اس کے بعد آگے جو سٹی آئیں گے کم از کم شارٹلی ویڈیو میں بناؤں گا، زیادہ ویڈیو نہیں، یہ 10-15 منٹ کی ہوگی، یہ لاہور سے اسلام آباد تک ہوگی، جو بھی ہمارے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، جتنا خرچہ ہوتا ہے، کیا اخراجات ہوتے ہیں، یہ ہم نے اس میں بتانے ہیں A to Z۔ اس وقت ہم نوشو پارک کراس کر رہے ہیں جی، نوشو پارک کراس کرنے سے پہلے ہم پیچھے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہمیں کہتے ہیں جی قسمت انسان کی، بہت خوبصورت آم گرے ہوئے تھے کسی بیچارے کے، شاید شاپر پڑنے کی وجہ سے یہ ایسا ہے، بالکل خوبصورت آم تھے، صاف، ہم نے بیٹھ کے سڑک پہ ایک کنارے پہ وہ کھائے، ہماری قسمت میں تھے شاید، تو رزق ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو اس کے بعد ہم ابھی اس وقت پہنچ چکے ہیں گجرات کے اندر، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو نکلتا ہے جی ٹی روڈ، گجرانوالہ لاہور سے سیدھا آتا ہے، یہ جی ٹی روڈ ہے، یہ گجرات کی ایک سائڈ سے کراس کر رہا ہے، تو اس وقت ہم گجرات سے جی ٹی روڈ پہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ تو ابھی یہاں تک ہم نے جو سفر کیا ہے وہ 100 کلومیٹر ہم نے سفر کیا ہے، تو اس وقت ہم نے چھوٹا سا سٹے ویسے پیچھے کر لیا تھا، وہ تقریباً وہاں پر 55-60 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہم نے سٹے کیا، جہاں پہ آم گرے ہوئے ہمیں ملے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ابھی یہاں تک ہمارا جو فاصلہ ہو چکا ہے یہ 100 کلومیٹر ہو چکا ہے، تو ابھی یہاں سے جو بقایا سفر ہمارا رہتا ہے یہ تقریباً رہتا ہے جی راؤنڈ اباؤٹ، جو اسلام آباد تک کا سفر ہے یہ تقریباً ہوگا منیمم یہاں سے 250 کے قریب، تو جو ابھی ہم نے سفر کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم 2 جگہ پہ بیٹھیں گے، 1 یا 2 جگہ پہ ہم سٹے کریں گے، تو اس کے بعد ہم اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ تو اب آگے چل کے ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ہم نے پیچھے 500 کا پیٹرول ڈلوایا تھا، ابھی ہم نے گجرات کراس کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ سے پھر 500 کا سیفٹی کے لیے پیٹرول ڈلوا لیا ہے، تاکہ ہمیں دوبارہ ایسا مسئلہ نہ بنے، تو ہم نے سیفٹی کے لیے پیٹرول ڈلوا لیا ہے۔ تو جو دوسرا میرے ساتھ بھائی ہے اس کا بائک جو ہے وہ اچانک سے پنچر ہو گیا، اس کو کوئی چیز لگی ہے، شاید وہ کیا کہتے ہیں، کوئی کیل وغیرہ لگا ہے، تو ویسے تو وہ نکل گئی تھی، دوبارہ ہم نے پنچر لگوایا، تو پنچر والی شاپ تو ہمیں نزدیک ہی مل گئی تھی، اس نے کال کی تھی، ہم 2 بندوں کا یہی فائدہ ہے، میں آگے رہتا تھا یا کبھی وہ آگے رہتا تھا، ایک بندہ آگے نکل جائے دوسرے کا خراب ہو جائے تو پھر وہ کال کر لیتا تھا، بھائی آ جائے میرے مسئلہ یہ بن گیا، 2 بندوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے پھر اس نے مجھے کال کی کہ بھائی میرا بائک پنچر ہو گیا، میں پھر واپس آیا، اور جیسے ہی واپس آیا تو دیکھا تو اس کا بائک پنچر تھا، تو میں نے نزدیک دیکھا کہیں شاپ پنچر والی، پھر ہم نے پنچر لگوایا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چین جو تھوڑا سا ڈھیلا تھا اس کو بھی ٹائٹ کروایا،
تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک بندہ ہمیں ملا، اس نے پوچھا کہ آپ کے پاس چیزیں ہیں بھائی، آپ جس طرف سفر کر رہے ہو آپ کو ہو سکتا ہے راستے میں کبھی ایسی جگہ پہ پینچر ہو جائے جہاں پہ آپ نزدیک پینچر والی شاپ نہ ملے۔ تو ہمیں بھی یہ بات ذہن میں آ گئی جی، یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دریائے جہلم ہے، یہ دریائے جہلم ہے، یہ بھی بہت بڑا دریا ہے۔ اس وقت پیچھے چناب تھا، اب یہ دریائے جہلم ہے جس کو ہم کراس کر رہے ہیں ابھی اس وقت ریسینٹلی۔ تو اس کے بعد ہم نے وہاں سے لی ہے ایک تو پینچر والی ڈبی لی ہے، وہ 100 روپے کی ہمیں وہ ملی ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹا سیفٹلی پمپ لیا ہے جو ہمیں 200-250 روپے کا ملا ہے، جو ہم کہیں پر بھی پینچر لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس باقی کیٹس تھے ویسے بھی، جو گوٹی پانا وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ہیں، اس کے پیچ سے کس کے وغیرہ اس کے ساتھ ہم ٹائر کو اوپن کر سکیں گے۔ ایک برش لیا ہے جو اوپر سے ٹیوب کو پینچر لگانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ضروری ہیں، میں ویڈیو میں اسی لیے بتا رہا ہوں، یہ چیزیں جب بھی آپ نکلیں ٹریولنگ پہ، موٹر بائک پہ نکلیں لانگ روٹ پہ، تو یہ چیزیں آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ پچھلے دنوں میں ایک بھائی مجھ سے ملا ہے، اس وقت میں گیا تھا چائنا بارڈر، تو وہاں پہ میری اس بھائی سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ تقریباً کراچی سے بیچارہ آیا تھا، چائنا بائک پہ 10 ماڈل تھی اس کے پاس، حالانکہ 2019 کی بات ہے یہ جب میری ملاقات ان سے ہوئی تھی۔ ان کے پاس 10 ماڈل بائک چائنا کا تھا، جس پہ اس نے کراچی سے لاہور وہ ہے وایا روڈ، تو لاہور سے پھر وہ سٹے کرتا ہوا یہاں تک چائنا بارڈر تک پہنچا ہے۔ اس کی بھی بہادری ہے، وہ اس نے کتنے کلومیٹر سفر کیا ہے ایک سائیڈ کا، وہ 2200-2600 کلومیٹر ایک سائیڈ کا اس نے سفر کیا ہے، اس کی بھی بہادری ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ بائک کا خیال بنایا، حالانکہ میں بھی سفر تو ویسے ہمارا جو مائنڈ تھا کہ ہم گاڑی پہ کرتے ہیں، تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ یار ایک تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کم سے کم بجٹ میں ہم کیسے سفر کر سکتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کم سے کم بجٹ میں، تو اسی لیے ہم نے پھر یہ پلان بنایا کہ ہم اس طریقے سے سفر کرتے ہیں۔ بھائی گرمی بہت زیادہ تھی، ہم نے پانی بہت زیادہ پیا ہے راستے میں روک روک کے، جہاں پہ بھی کوئی پانی بیچ رہا ہوتا تھا یا ہمیں پانی، کیونکہ ہم ساتھ میں بوتل وغیرہ کوئی چیز ایسی رکھ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ گرم ہو جاتا تھا۔ یہ بائک ایک ایسا سفر ہے، گرمیوں میں بھی اس پہ مشکل ہوتی ہے اور سردیوں میں بھی اس کے اوپر سفر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو آگے چل کے دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر تو بہت گرمی تھی، ہم نے بار بار روک کے پانی پیا ہے، جہاں پہ بھی ہمیں اچھا پانی ملتا تھا پینے کے لیے، جہاں پہ اسٹال کسی نے لگایا ہوتا تھا، ہم نے وہاں پہ روک کے ہم پانی پیتے تھے اور خود بھی کچھ دیر کے لیے ریلیکس ہوتے تھے، کیونکہ یہاں پر ہم وہاں گھر سے نکلے تھے تقریباً 7 بجے، 6:45 بجے نکلے تھے، 7 بجنے میں کچھ 10 منٹ رہتے تھے ہم گھر سے نکلے تھے۔ تو ابھی یہاں پر ہم پہنچنے والے ہیں، 3:30 ہو چکے ہیں تقریباً۔ امید کی جا سکتی ہے کہ 4 بجے تک ہم اسلام آباد کے اندر انٹر ہو جائیں گے، ابھی بالکل ہو ہی چکے ہیں انٹر، تھوڑا سا فاصلہ رہتا ہے، تقریباً 30-32 کلومیٹر رہتا ہے، ہم انشاءاللہ کشمیر ہائی وے کی طرف سے ہم مڑ جائیں گے۔ تو ان قریب ہے ہمارا سفر، کیونکہ یہ ہم اس ویڈیو میں بھی اینڈ کریں گے اسلام آباد تک، اگلی ویڈیو ہم جو ہے وہ مری تک والی وہ اگلی ویڈیو بنائیں گے۔ یہ اب اس وقت ہم انٹر کر چکے ہیں اسلام آباد، تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم اسلام آباد سے مڑ چکے ہیں مری کی طرف۔ تو ابھی ہمارا کچھ ہی سفر رہ گیا، یوں سمجھ لیں یہاں سے ہمارا جو ہے وہ 65-60 کلومیٹر رہ گئے یہاں سے مری تک کا سفر جو ہے۔ تو اب بقایا ویڈیو جو ہے اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے مری میں کیسے ہم، اب یہاں تک تو ہمیں اتنی کوئی مشکلات نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ ہمارا بائک ایک بھائی کا وہ دوسرے کا پینچر ہوا ہے، وہ بھی ہماری غفلت نہیں ہے، بس کچھ چیز لگنے کی وجہ سے پینچر ہوا ہے۔ اب ہم نے سیفٹی چیزیں ساتھ میں رکھ لی ہیں، ویسے تو ہم نے بیگ میں ہر چیز رکھی ہوئی تھی، یہ موٹر سائیکل کا سامان نہیں تھا ہمارے پاس، یہ پینچر وینچر یا ہوا بھرنے والا، تو وہ بھی ہم نے لے لیا ہے۔ تو اب ہم ہماری جو بات ہوگی وہ اگلی ویڈیوز میں ہوگی، یہاں سے اسلام آباد سے لے کر مری تک، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نے کھانا تو صبح کو کھایا اور راستے میں کھانا کہیں نہیں کھایا کھانے کا، کیونکہ گنجائش ہی نہیں، پانی بار بار پیتے رہے ہم، جہاں پر اچھا پانی ملتا تھا ہم بار بار پانی پیتے تھے۔ پانی ہم نے بہت زیادہ پیا کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی، ٹمپریچر جو تھا 46-48 ٹمپریچر تھا، تو اتنی زیادہ گرمی تھی، اس کے باوجود ہم نے سفر کیا ہے، ہم رکے نہیں، ہم نے جب بھی کچھ آرام کرنے کے لیے رکے ہیں بس آدھا گھنٹہ، اس سے زیادہ ہم نے سٹے نہیں کیا۔ جہاں پہ ہم نے بائک کا کام کروایا وہاں پہ ہمارا 1 گھنٹہ لگ گیا، تو ابھی اس وقت ہم 4 بج گئے ہیں، یہاں پر پہنچ گئے ہیں 4 بجے، تو انشاءاللہ ہم مری میں پہنچ جائیں گے 2 گھنٹے تک آرام سے، ایزی سی، ویسے تو 1 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں ریگولر اگر ہم سفر کرتے ہیں، کیونکہ یہ چڑھائی ہوگی آگے، تو ہم کوشش کریں گے آگے جا کے کوئی اچھا سا ریسٹورینٹ ملتا ہے تو ہم کھانا کھا لیں گے، پھر وہاں سے پھر ہم آگے نکلیں گے۔ تو
تو اس ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سستا ترین ٹریول دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو, سستا ترین ٹریول کر کے دکھاتے ہیں تاکہ آپ بھی سستا ترین ٹریول کر سکیں. بہت ایزی ہے, کوئی تھوڑی سی محنت اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں ایران اور آذربائیجان, رشیا کی طرف ٹریول کر رہا ہوں, تو انشاءاللہ وہ بھی ویڈیو شیئر کروں گا. تھینک یو, اللہ حافظ.